بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ شہاب اللہ بہادر صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے جو کہ ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آپ کی دعوت پہ ہم بھی مشکور ہیں، اللہ بارک فیکم۔ آمین یا رب۔ ناظرین، جہاں تک تعلق ہے آج کی اس ملاقات میں موضوع گفتگو کا، تو غالباً آپ کے ذہنوں میں ہوگی یہ بات کہ اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم نے گفتگو کی تھی ایک اہم ترین موضوع سے متعلق، اور وہ موضوع یہ تھا کہ دین اسلام میں انسان کے حقوق، اور یہ جو انسان کے حقوق ہیں دین اسلام میں یا اسلامی معاشرے میں، دراصل ان حقوق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق ہے اللہ کے حقوق سے، یعنی حقوق اللہ، یعنی انسان اور اللہ کے درمیان جو معاملات ہیں، مثلا اللہ کی عبادت کا معاملہ۔ اور دوسرے حقوق وہ ہیں جن کا نام ہے حقوق العباد، یعنی وہ معاملات جن کا تعلق ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیانی معاملات ہیں۔ جو آج کی اس ملاقات میں ہم بطور خاص حقوق العباد سے متعلق دین اسلام میں جو تعلیمات دی گئی ہیں اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو آئیے مہمان کی زبانی رہنمائی حاصل کی جائے۔ محترم، دین اسلام میں انسان کے حقوق، اس حوالے سے بطور خاص آپ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ وہ چیزیں جنہیں الضرورات الخمس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ جن کا تعلق انسان کے حقوق سے ہے، اور ہر آسمانی شریعت میں ان کی بطور خاص تاکید و تلقین کی گئی ہے، لہذا دین اسلام میں بھی بڑی تاکید و تلقین کی گئی ہے۔ تو الضرورات الخمس کے نام سے معروف انسانی حقوق کے بارے میں رہنمائی فرمائیے گا۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسلام کی یا کہ انسانیت کی 5 بنیادی ضرورتیں کہہ لیجئے جنہیں سب کو حاصل ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے انسانوں کے اوپر جو حقوق یا جو ضرورتیں، جو یعنی لازمی امور جو ہیں جن کا حصول ضروری ہے، جیسے اور شریعتیں قائم کرتی ہیں، اسلام نے بھی قائم کیا ہے۔ جی۔ اس پر مزید یہ ہے کہ بندوں کے حقوق، جو یہ بندوں کے حقوق کے آپسی حقوق کے بارے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، جی۔ لیکن ان سے پہلے اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ بندے پر اللہ کا بھی حق ہے، اسی لیے اللہ تشرکوا بہ شیئا، جیسے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ اللہ کا حق بندے پر ہے کہ بندے اس کے ساتھ شرک نہ کریں، جی۔ اور بندوں کا حق اس پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شرک نہ کرنے پر ان کو جو ثواب ملنا ہے وہ ثواب ادا کرے۔ جی۔ لیکن آج کی ہماری گفتگو یہ حقوق العباد یا بندوں کے آپسی حقوق کے بارے میں، جی۔ اور بحیثیت آدم کی اولاد ہونے کے، ایک ہی طرح کے انسان ہونے کے، لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے درمیان بھی جو وہ حقوق جن کو سب کو ملنا چاہیے اور سب کا حق بنتا ہے بلا تفریق، مذہب و ملت جس کو ہم بولتے ہیں، صحیح، رنگ و نسل، سب یعنی بلا کسی تفریق کے، چاہے رنگ و نسل ہو، چاہے گورانی، اسی طرح سے مذہب و فرق کا ہو، طبقاتی تقسیم ہو، کوئی تقسیم اس میں نہیں، سب کو ملنا چاہیے، امیر ہو یا فقیر ہو۔ جی ہاں۔ تو وہ حقوق جو ہیں یہ 5 قسم کے ہیں۔ جی۔
تو ابتداءً اگر آپ ان پانچوں چیزوں کو ایک ساتھ بیان فرما دیں کہ یہ ہیں کیا، پھر تفصیل میں جائیں جی گے، ہاں، اس لیے تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ ہم ایک پانچ خاکہ ذہن میں آ جی جائے۔ ہاں، یہ حقوق کیا ہے جن کی حفاظت کی ضرورت ہے آپس میں؟ جی ایک تو دین، صحیح ہے، دوسرے جان یعنی انسانی جان، جی نسل جس کے ماتحت عزت و آبرو اور اسی طرح سے نسب کے بقا، جی یہ سب اسی کے ماتحت ہیں، اور چوتھے عقل، اور پانچویں مال، جی یعنی دین، جان اور نسل اور عقل اور مال۔ جی، یعنی یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ ایک دوسرے کو ان حوالوں سے کوئی کسی قسم کا نقصان نہ نہیں پہنچائے۔ پہنچنا چاہیے اور نہ کسی کو پہنچانا چاہیے، اور سب کو اس کی رعایت کرنی چاہیے اور سب کو یہ حق ملنا چاہیے۔ جی بالکل صحیح ہے، اور اگر یہی حقوق سارے لوگ آپس میں دوسروں کے ساتھ ادا کریں تو دنیا میں امن و امان قائم رہے، صحیح ہے، لوگوں کو شکایتیں دوسروں سے نہ رہیں جی اور ظلم و تعدی نہ رہے۔ ہر کوئی کسی بھی اصول پہ رہتے ہوئے اگر ان پانچوں حقوق کو مانتا ہے تو انسانیت باقی رہتی ہے، صحیح، وہاں امن و امان امن ہوگا۔ و امان قائم ہوتا ہے، اور ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمارے حقوق ہم کو مل رہے ہیں، بنیادی اور حقوق۔ اگر ان حقوق کے سلسلے میں کسی قسم کی ظلم و زیادتی کا معاملہ ہوا تو امن و امان وہاں سے رخصت ہو جائے گا، جی ہاں، اور اس کے بجائے وہاں افراتفری ہوگی، بے چینی ہوگی، اور یہ کہ بے قراری کا ماحول بن جائے گا وہاں۔ ظاہر بات ہے جب آدمی کا جان محفوظ نہ رہے، نسل محفوظ نہ رہے، عزت و آبرو محفوظ نہ رہے، جی مال محفوظ نہ رہے، جی اس سے عقلی خاکے نہ رہ سکیں صحیح، جی، تو ایسی چیزیں جو ان چیزوں کو بگاڑتی ہوں تو بالکل پورا ہی معاشرہ بگڑ جائے گا۔ اور ترقی کیسے ہوگی پھر وہاں؟ جب بنیادی حقوق مر جائیں گے تو ترقی کے اسباب کہاں سے پیدا تو ہوں گے؟ ان میں سب سے پہلی چیز ہے دین، تو اس بارے میں کیا تفصیل بیان فرمائیں گے آپ؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے دین ہے، اور دین کا حق یہ ہے کہ انسان کو یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ دینی مصلحت، دینی حق جس کی بنیاد پر انسان اپنے کو کنٹرول میں رکھتا ہے، جی اپنے ساتھ بھی دوسروں کے ساتھ بھی، اور اسی طرح سے اپنے ساتھ بھی، اپنے خالق و مالک کے ساتھ بھی۔ جی اور اسی لیے جو دینی تعلقات میں سے ہیں، جب انسان اپنے ان حقوق کو ادا نہیں کرے گا تو اس کا مواخذہ ہوگا۔ ایک حدیث مشہور ہے جی کہ سب سے پہلے بندے سے سوال اس کی نماز کے بارے میں ہوگا، گویا کہ اس نے اللہ کی عبادت میں کمی کی ہے، جی اور دوسرا سوال اس سے ہوگا خون کے بارے میں جی، کہ تم نے قتل و قتال کیوں کیا، غارت گری کیوں کی، یعنی حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں، اور حقوق العباد حقوق میں سب سے العباد پہلے میں سب سے پہلے خون کے بارے میں خون کے بارے میں حساب ہوگا اور وہاں انصاف کیا جائے ہاں، گا۔ تو اب یہ دین جب آتا ہے تو دین ان چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، جی اور اسی طرح سے دین اور بھی حفاظت کرتا ہے، اس لیے کہ دین کے اوامر و احکام صرف اسی پر نہیں بس ہیں کہ اللہ کے حقوق کو پہچانو، بلکہ بندوں کا بندوں میں کیا تعلق ہونا چاہیے، جی بھائی کا اپنے انسان کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، اپنی سوسائٹی سے میں کیسے رہنا چاہیے، اور ایسے ہی دین ایک خاص تصور دیتا ہے، جی خاص تصور دیتا ہے کہ تمہیں رب کے حقوق کیسے ادا کرنا ہے، کائنات کے حقوق تمہارے اوپر کیا ہیں، زندگی کے حقوق کیا ہیں، انسانوں کے حقوق کیا ہیں۔ لیکن اگر اس گفتگو کو یوں دیکھا جائے کہ ہر انسان کے دوسرے انسان کے ذمے یہ حقوق ہیں، اور ان میں ایک چیز ہے دین، کہ کوئی کسی دوسرے کے دین کو نہ چھیڑے اسلامی ہاں، اسی معاشرے میں۔ لیے دین کے حقوق میں سے کہ انسان کی سب سے پہلی ضرورت ہے کہ خود سے سمجھے یا انسان دوسرا اس کو آسانی سے سمجھائے جی اپنے دین کو، اپنے دین کو، لیکن اس لا میں یہ اکراہ بات فی بھی الدین کا جو شامل ہے کہ نظام ہے، دوسرے کے دین کو نہ چھیڑے۔ لا اکراہ فی الدین جو قرآن مجید کے خاص اصول بیان کیا گیا ہے، جی جیسے کہ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے بعد ہی آیا ہوا ہے لا اکراہ فی الدین، جی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، صحیح ہے، تو گویا کہ دین کی تعلیم اس کے اصول و محاسن کو بیان کے کرنا چاہیے، زبردستی نہیں کرنا چاہیے۔ جی اور اسی لیے رسول کی زندگی میں یا انبیاء کرام کی زندگی میں دیکھیے تو کہیں ایسی چیز نہیں ملتی جس میں انہوں نے کسی کو زبردستی ایسا کچھ کیا ہو، بلکہ سمجھایا ہے۔ جی تو دین کی بھی آزادی ہے، ہم سمجھاتے ہیں، جی ہاں، نہیں کوئی مانتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، یعنی زبردستی کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا دین قبول کرے۔ ہاں تو اس کی آزادی ہے، اگر وہ نہیں قبول کرتا تو اپنے دین پہ رہنا چاہتا ہے تو رہے۔ جی یہ الگ بات ہے کہ ان اللہ کون سا دین کہ مقبول اللہ ہے کیا اور وہ کون سا جواب پسند ہے، دے گا، کیا اس کا ہوگا کیا ہاں، نہیں ہوگا، لیکن وہ الگ ہماری معاملہ ذمہ داری ہے۔ نہیں کہ ہم کسی کو مجبور کر کے کہیں کہ نہیں تم کو ہمارے ہی طریقہ کار پر رہو ورنہ تمہاری زندگی خیر نہیں ہے۔ جی تو اس طرح سے
لوگوں کو قبول اسلام کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور نہ دلوں کی ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے ہی۔ جی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہدایت پر قادر اللہ تعالیٰ ہے۔ جی، بلکہ وہ مجبور کرنے والی جو آپ نے بات کہی، ایک تو وہ آیت کہ لا اکراہ فی الدین، اور مزید یہ کہ قرآن کریم میں ہی ارشاد ربانی ہے کہ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کہ کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ تم مؤمن ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو؟ تو مجبور کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ ما علینا الا البلاغ والی بات جی، ہے، لست علیہم بمسیطر، اس معنی کی آیتیں ان گزرتی علیک رہتی الا البلاغ، اور یہ کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے لیے دوسروں کو، یا کوئی بھی دین والا، کوئی بھی مذہب والا دوسرے کو اپنے دین اور دھرم کے لیے مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ جی یہ ایک بنیادی حق ہے انسان کا، اپنا کوئی مذہب پکڑ کے چلتا ہے تو چلے، صحیح، ہر ایک کو اپنے دین کے محاسن اور اس کی ترغیب دینا کام ہے، مجبور کر کے اس کو اختیار کرنے پر مجبور کرنا کام نہیں ہے۔ جی، جیسے اردو میں ایک محاورہ مشہور ہے کہ اپنے دین کو نہ چھیڑو دوسرے کے دین، اپنے دین کو نہ چھوڑو دوسرے کے دین کو نہ چھیڑو، دوسرے کے دین کو نہ چھیڑو۔ جی، تو یہ گویا بنیادی حقوق میں سے ہے اسلامی معاشرے میں، انسان کے بنیادی حقوق میں سے کہ دین کے معاملے میں کسی دوسرے کو مجبور نہ کیا جائے، اور اس کے سامنے یا اس کے دین کی توہین نہ کی جائے۔ ہاں، گویا کہ دین اختیار کرنے کی آزادی ہر انسان کو ہے۔ جی بالکل، یہ بات ہو گئی پہلے حق کی کہ جس کا نام ہے دین، اور اس کے بعد دوسرا حق۔ اب یہاں دوسرا ایک اس سلسلے میں ایک اعتراض بھی لوگ کر سکتے ہیں کہ دین قبول کرنے کے بعد چھوڑنے پر کوئی سزا کیوں ہے؟ ایک بات یہ الگ ہے کہ انسان جب حق بات کو سمجھ جائے اور حق بات کو سمجھنے کے بعد چھوڑے، جی، تو پھر اسے گویا کہ معاملہ مختلف ہو جاتا ہے، مختلف ہے، اس لیے کہ ایک حق کا انکار کرتا ہے وہ انکار، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی خاص ذاتی مصلحت کی وجہ سے اس نے دین اسلام قبول کیا ہو، اور وہ جب اس کا مفاد پورا ہو گیا، مطلب پورا ہو گیا، تو اب پھر گیا، تو یہ بات جو ہے اس کی اجازت سزا ہے۔ جی، اس کی اجازت نہیں، لیکن ابتداءً کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ ہمارا دین قبول کرو۔ جی ہاں، اب دین قبول کرنے کے بعد ہر دین والا اپنے دین کی منقبت، مصلحت، اس کی حمایت، اس کی بقا کے لیے کوشش کرتا ہے، جی، اور دین کے بقا کے لیے بھی اسلام نے کوشش کیا ہے کہ انسان جب ہو جائے تو دین میں فساد نہ پیدا کرے، دین میں آنے کے بعد پھر دین کے اندر فساد نہ کرے، بدعتیں نہ ایجاد کرے، یا اسی طرح سے اگر کوئی چیز جیسے مثال کے طور پر ہے نماز چھوڑتا ہے، زکوٰۃ چھوڑتا ہے، تو اس پر اسلام ان دینی کاموں کی تارکین پر سزائیں مرتب کرتا ہے، جی، تاکہ دین کو مکمل کرنے کے بعد جب دین پہ اندر داخل ہو گیا تو اس کے الگ سے الگ حقوق بنتے ہیں اس پر، لیکن شروع میں دین کے قبول کرنے نہ کرنے پر آزادی موجود ہے۔ جی، لیکن ایک بار جب دین اسلام قبول کر لیا تو اب اس کے احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ جی ہاں، اور بنیادی بات وہی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے دین کے معاملے میں فتنہ و فساد نہ پھیلایا جائے، زبردستی نہ کی جائے، ہر کوئی اپنے دین پر ہے تو اپنے دین کے حساب سے اپنا کرے، اسلامی شریعت نے اس کی اجازت بھی دے رکھی ہے ہر کسی کو، لیکن جس دین میں آتے ہو اس دین کے اصولوں کی پابندی بھی ضروری ہے، ورنہ دین ہی کیا ہے کہ دین کا نام لیا اس کے بعد دین سے خارج ہو گئے۔ جی، اسی لیے تارکین صلاۃ کی عقاب ہے، زکوٰۃ نہ دینے والوں پر سزا ہے، یا اس رمضان میں کوئی افطار کر لے چھوڑ دے اس پر اگر یعنی دنیا میں سزا نہیں ہے، وہ آخرت میں اس کی سزا مرتب کی گئی ہے، اللہ کے ہاں اس پر ثواب، یعنی اس طرح سے دین کے جب بہت سے معلوم چیزوں کا انکار کر دینا، یعنی ہم یہ مانتے ہیں اور یہ نہیں مانتے، یہ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں۔ دین کے بعد انسانی جان کی عزت، اس بارے میں وقفے کے بعد گفتگو کریں گے آپ سے۔ ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جو الضرورات الخمس، یعنی اسلامی معاشرے میں کسی بھی انسان کے 5 بنیادی حقوق کے جن کی پاسداری ہر انسان کے ذمہ ضروری اور لازمی ہے،
تو ان 5 حقوق میں سے آپ نے اولین حق یعنی دین کے ایک دوسرے کے دین اور مذہب کو نہ چھیڑا جائے، احترام کیا جائے۔ اس کے بعد ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک دوسرے کی جان کی عزت اور اسے نقصان نہ پہنچایا جائے، اس بارے میں ارشاد جان کی عزت یعنی جان کی حفاظت ہونی چاہیے، وہ آپ کی ہو، ہماری ہو، کسی بھی انسان کی ہو، صحیح، اس لیے کہ اس کے بنیادی حقوق میں سے اس کی جان محفوظ، اس کی زندگی باقی رکھی جائے۔ جی اللہ نے اسے زندگی دی ہے تو کسی کو بھی حق نہیں بنتا ہے کہ بغیر کسی سبب خاص شرعی کے اس کی جان لی جائے۔ جی ایسی صورت میں اسلام نے انسانوں کے جان کی بڑی قدر کی ہے، صحیح، اور یہ منشور بیان کیا ہے قرآن مجید میں کہ اہل کتاب کو بلا کر کے کہ کہا آؤ، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان کو ہم بھی حرام قرار دیں۔ ان میں سے قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم میں اس میں کہا ولا تقتلوا اولادکم، جی اپنے جانوں اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ اسی میں ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جس جان کو اللہ نے قتل کرنا حرام قرار دیا اس کو قتل نہ کرو سوائے کہ اس کا حق پایا جاتا ہو۔ جی تو کسی کی جان لینا یہ گناہ کبیرہ میں سے۔ صحیح، اور اس سے پہلے یہ بھی ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، خود اپنے بچوں کو نہ مارو، جی کہ وہاں بہت بھی سے جان لوگ کی اپنے بات ہے۔ بچوں کو مار دیا کرتے تھے بھوک اور فقر و فاقے کے ڈر سے، تو اس کا تعلق بھی اسی چیز سے ہے وہ کہ بھی ایک قتل دوسرے سے کی جان، یہ جان نہیں لینی چاہیے۔ یہ روح، یہ اللہ کے حکم سے یہ جان پیدا ہوئی ہے، اور اللہ ہی کو حق ہے اپنی اس پیدا کردہ چیز کو واپس لینے کا، کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا، یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ تو یوں ایک دوسرے کی جان کی حفاظت تو یہ انسان کا بنیادی حق ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ آیت جو آپ نے تلاوت فرمائی ہے، اس میں الا بالحق، کہ کوئی کسی کو قتل نہ کرے مگر حق طریقے سے، تو اس بارے میں کیا کہا جائے گا؟ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حدیث آئی ہوئی ہے جی کہ کسی بھی مسلمان کی جان یا اس کا خون حلال نہیں ہے جی جو اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہو، مگر 3 طریقوں سے، صحیح، جب وہ زنا کر لے یا کسی کو قتل کر دے یا اپنا دین چھوڑ دے۔ جی گویا کہ شرعی کوئی حق آ جاتا ہے تب انسان کو یہ حق بنتا ہے کہ اس کی جان، لیکن یہ جو حقوق ہم نے بیان کیے یہ کسی انسان کا انسان سے نہیں، بلکہ یہ تو حاکم اور قوانین کا کام ہے۔ عدالتی کارروائی ہوگی، وہاں پر جا کر شرعی کے طریقہ جو ہے اس کی وہاں پر تکمیل اس کی کی جائے گی۔ ثبوت اور گواہیاں اور ساری چیزیں مکمل جی، کرنے کے بعد ہی ایسا ہو قاضی سکتا ہونا ہے۔ چاہیے، محکمہ ہونا چاہیے، کورٹ ہونا چاہیے، قانون ہونا چاہیے، انسان کو اس کی صفائی پیش کرنے کا حق ہونا چاہیے، یہ تمام کارروائیاں ہوں گی۔ یہ عدالت کا کام ہے کہ سزا کا نافذ کیا جانا۔ گویا کہ یہ قانون جو ہے جان کی حفاظت کے لیے یوں ہی آسان ہے کہ جو کوئی کسی کی جان لے لے، ایسی بات نہیں ہے بلکہ اس کے لیے بہت ساری کارروائیوں کی ضرورت ہے، اس کے بعد کہیں اسے حق بنتا ہے کہ اس کی جان ختم کی جائے۔ کہ انسان قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، جی یہ بہت ضروری بتانے کی بات ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ نے پڑھی، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة۔ تو النفس بالنفس اور یہ کہ الثيب الزاني، اس بارے میں بھی کچھ وضاحت مزید ہو جائے۔ یہ اس کی کچھ وضاحت تو ہم کریں گے کہ یہ الثیب الزانی جو ہے یہ عزت و یہ ابرو اور عزت کے بارے میں بھی اس کا وہاں دخل ہے، گفتگو کی جائے گی۔ لیکن النفس بالنفس یہ ہے کہ جب جان ہر ایک کی اپنی جگہ قیمتی ہے جی اور اس کا باقی رہنا اس کا حق ہے کہ اس کی صحیح، جان باقی رہے، اس پر کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی کی یعنی ایک اپنے جان اس کے اپنا عزیز ہے، دوسرے کی جان کی قیمت نہیں سمجھتا ہے جی اور اس کے بنیادی حق کو چھین کر کے اس کی جان لے لیتا ہے، جی تو ایسے انسان کے اوپر یہ ہے کہ بھئی تم نے ایک کی جان لی، لہذا اس کی جان کے بدلے میں تمہاری جان قصاصاً کہ جا رہی تم نے دوسرے کی جان لے لی، تم اس قابل نہیں ہو کہ اب تم زندہ رہو، تمہاری بھی جان لی جائے گی۔ اور اگر یہ چھوڑ ہی دیا جائے کہ بھئی کوئی کسی کی جان لے لیتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے، تو پھر تو پوری دنیا کے اندر خوریزی ہی پھیل جاتی ہے۔ بالکل، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ النفس بالنفس، یعنی جس نے کسی کی جان لی ہے اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ انسانی جان کی حفاظت کا راز ہی اس میں پوشیدہ ہے۔ اسی لیے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ آیت قرآن میں مجید وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے عقل والو
قصاص میں تمہارے لیے زندگی کا راز پوشیدہ ہے کہ قاتل کو اگر زندہ چھوڑ دیا گیا تو وہ دندناتا پھرے گا. آج ایک کی جان لی ہے، کل دوسرے تک پہنچ جائے گا وہ. تو یوں اگر خود کو اپنی جان بچانی ہے تو ضروری ہے کہ جس نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے. اللہ ایک ہی شریعت نے اس پر بھی جی، وہاں پر بھی جان بچانے کے کچھ راستے رکھے ہیں کہ مقتول کے ورثہ معاف کر دے، جی اسے تو وہ الگ بات ہے. یعنی گویا لیکن کہ اصل میں اسلام قانون جو یہ ہے جی جان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ راستے ڈھونڈتا ہے، لیکن جو آدمی جان اس قانون کی قدر نہ جانے جی اور دوسروں کی جان لینے کے در پر ہے تو اس کی سزا سب سے پہلے اسلام نے قصاص متعین کیا ہے. بالکل جی اب اگر جس کے مقتول جس کے گھر کا ہے اگر وہ لوگ اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو معاف کر سکتے ہیں، ان کے اوپر جاتا ہے. جی لیکن اسلام چاہتا ہے کہ یہ خون لینا جان نہ بڑھنے پائے، صحیح. کسی کی جان نہ لی جائے. تو گویا دوسرا حق یہ ہو گیا کہ ایک دوسرے کی جان کی حفاظت حفاظت کرنی چاہیے. اور جان کو نقصان، زندگی کو نقصان نہ پہنچانا. تیسرا حق کیا ہے؟ تیسرا حق عزت و یعنی عزت و آبرو، یوں کہہ لیجئے، چاہے نسل کہہ لیجئے چاہے نسب کہہ لیجئے، یہ سارے معانی ہیں. یعنی نسل کی حفاظت کرنا. نسل کی حفاظت کیسے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ انسان کا اپنے گھر کی عزت و آبرو یا اپنے اہل و عیال یا خود یہ اگر اس میں کوئی دخل دیتا ہے تو گویا کہ وہاں سے بگاڑ اور فساد پیدا کرتا ہے. یعنی انسان کسی دوسرے کے گھر میں ناجائز تعلق قائم کرے. یعنی زنا کے اسباب جو ہوتے جی ہیں زنا یعنی پیدا. صاف الفاظ میں. جی ہاں، صاف زنا سے منع کیا گیا ہے، بلکہ زنا سے منع ہی نہیں کیا گیا، زنا تک لے جانے والے جو اسباب ہیں ان سب سے بھی منع کیا گیا. جی گویا کہ اسلام چاہتا ہے کہ اس طرح سے لوگوں کے ہاں عزت و آبرو نہ بگڑنے پائے جی اور زنا کے اسباب پا کر کے ان کی نسب یعنی ان کے اولاد اور ان کی چلنے والی پیڑھیوں کو برباد نہ کیا جائے. اسی لیے اس سے بار بار روکا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کے جو اسباب ہیں جیسے آنکھوں سے دیکھنا ہے، اختلاط کرنا ہے، خلوت میں جانا ہے، میل جول، غیر محرموں کے اوپر جانا، ان سے ملنا جلنا ہے، ان سب چیزوں سے اسلام نے روکا ہے. اس لیے کہ اس کے پیچھے جو انداز پیدا ہوتے ہیں وہ غلط راستے پہ لے جاتے ہیں. جی اگر اس گفتگو کو یا اس حق کو یوں بیان کیا جائے آسان الفاظ میں کہ انسان کی پرورش یہ کوئی آسان کام نہیں کہ بچپن میں بچہ جو ہے وہ کبھی بیمار پڑ جاتا ہے، رات بھر ماں باپ اس کے لیے جاگا کرتے ہیں اور یہ کہ قدم قدم پر اس کے لیے جو خون پسینے کی کمائی ہے یہ لٹانی پڑتی ہے. کبھی بیمار ہو گیا تو علاج درکار ہے، اس کی تعلیم پر خرچہ ہے. تو اتنی تکلیفیں برداشت کرنا والدین کا اپنی اولاد کی پرورش کے معاملے میں یہ تبھی ممکن ہے کہ انسان یہ جانتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، میرا جگر گوشہ ہے، اپنی راحت کو میں قربان کر دوں گا اس کی راحت کی خاطر. لیکن اگر انسان کے دل میں یہ شک پیدا ہو گیا کہ جس کے لیے میں نے خود کو ہلکان کر رکھا ہے، نہ جانے یہ میرا بچہ ہے بھی یا کسی اور کا میں پال رہا ہوں اپنے گھر میں، تو وہ اس کی پرورش کیسے کر سکے گا، اس کے لیے اتنی قربانیاں کس طرح دے سکے گا. تو اس چیز سے بچانا بھی مقصود ہے کہ اگر نسل میں شک پیدا ہو گیا کہ یہ میرا بچہ ہے یا نہیں ہے، کہ کسی دوسرے نے ناجائز تعلقات قائم کر رکھے ہیں، تو یہ تو گھر برباد ہو جائے گا. انسان جو ہے وہ نسل کی کیسے پرورش کرے گا؟ حقیقت یہی ہے کہ یہ ازدواجی زندگی اور بچوں اور باپ اور بچہ ہونا، بچوں کا بچہ ہونا، پوری نسل چلنا ایک خاص نظام زندگی ہے. جی اس خاص نظام زندگی کے تحت پورا خاندان بندھا ہوتا ہے صحیح. اور اس میں ہر ایک دوسرے کا نگرانی کرنے والا اور ان کے اوپر مہربان ہوتا ہے. جی اگر یہ چیز جو ایک نظام خاص کے ساتھ جڑی ہوئی سلسلہ وار چلتی ہے، اس میں کوئی دوسرا دخل دے دے جس کا کوئی تعلق نہیں، جی تو بلا شبہ یہ اس کی خصوصی حقوق میں دخل دینا ہے. جی اسی لیے زنا شریعت میں بہت بڑا گناہ بتایا گیا ہے. صحیح. اس کے اوپر عقاب بھی بہت سخت ہے. عقاب بھی بہت، جتنا بڑا گناہ اسی حساب سے اس پر سزا بھی اتنی سخت ہے. جی اور اگر یہ سزا کا سخت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گناہ اپنی جگہ پر بہت بڑے فساد کا باعث ہے. جی اور بڑے فساد سے بچانا، انسانوں کا محفوظ رکھنا،
یہ اسلام کا قانون ہے جی اور ساری دنیا کا قانون ہے، لہذا اس میں دخل دینا، یہ اسلام نے جس حساب سے اس کی حفاظت کی ہے شاید کسی اور مذہب اور دین میں اتنی حفاظت اور پاسداری نہیں کی گئی. جی. اگر اس بات کو مزید ایک اور انداز سے یوں بیان کیا جائے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے کیا چاہیے؟ اسے بس یہ چاہیے کہ میرے ماں باپ مجھ سے پیار کیا کریں، بہت زیادہ پیار، محبت، لاڈ وغیرہ. لیکن اگر ایک بچہ یہ محسوس کرتا ہو کہ میرے والد تو مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے، گود میں نہیں اٹھاتے، اور یہ کہ وہ پیار سے اور باپ کی شفقت اور محبت سے اور عنایتوں کے سلسلے سے محروم ہے بیچارہ، اور یوں اس کی جو نفسیاتی کیفیت ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، اس کی شخصیت بگڑ رہی ہے. باپ اس لیے پیار نہیں کرتا کہ اس کے دل میں یہ وہم بیٹھا ہوا ہے کہ نہ جانے یہ میری اولاد ہے یا نہیں ہے. تو بچے کے ساتھ بھی ظلم ہے. بچے کے ساتھ ظلم ہے، اور بچے کا بے باپ معلوم نہ ہو جی یا کہ اس کا کوئی نگران نہ ہو تو یہ اس کی زندگی کے لیے بہت ہی تباہ کن ہے. مہلک ہے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسی کا بچہ ہے، ہو سکتا ہے، لیکن جو شک آ گیا تو اس شک نے بچے پر ظلم کا یہ معاملہ بھی یہیں سے آیا کہ شک آ گیا. شک کیوں آیا؟ شک اس وجہ سے آیا کہ نسل کی حفاظت کے سلسلے میں جو دین اسلام میں تاکید کی گئی ہے اس میں کوتاہی برتی گئی ہے. لہذا نسل کی حفاظت، اس کی اتنی بڑی جو تاکید ہے اور اتنی بڑی جو اہمیت دین اسلام میں، اس کی وجہ یہی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اسی کی صحیح بقا پر یعنی انسانیت اور دنیا کی بقا ہے. جی اگر یہ برباد ہو جائے صحیح. تو یوں سمجھیے کہ معاشرے میں کوئی صحیح نظام، ڈھنگ اور اصول و ضابطے اور اسی طرح سے تربیت و تعلیم و پرورش اور بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے جی ہاں ہیں. بالکل. لہذا اسلام نے اس حق کی بڑی رعایت کی ہے اور اس سلسلے میں آنے والے جو مفاسد ہوتے ہیں جو اس طرح بگاڑ تک پہنچاتے ہیں سب سے روک دیا ہے. جی سب سے روک دیا ہے، اور حتیٰ کی نسل کو باقی رکھنے کے لیے اسلام نے بار بار تاکید کی ہے. صحیح. تحدید نسل سے روکا، اور اسی طرح سے اسلام نے خسی ہونے سے روکا. جی اسلام نے عورتوں سے تعلقات یعنی کو بنائے نسبندی، رکھنے کی ترغیب دی. جی ہاں، نسبندی سے روکا. جی ہاں، جی عورتوں سے تعلقات بنائے رکھنے کی ترغیب دی. یوں آدمی کوئی عبادت گزاری پہ چلا جائے اور چھوڑ دے، شادی کیا اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے. عورتوں سے تعلق سے مراد آپ کی یہ ہے کہ میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات برقرار. تو یہ نسل کی بقا اور اس کی صحیح ڈھنگ سے تعلیم و تربیت کے اصول اور ان سب کے لیے حفاظت اسلام کے بنائے ہوئے اصولوں میں سے ہیں، جس میں اسلام چاہتا ہے کہ صحیح اولاد اور ذریت بنے، جی صحیح معاشرہ پنپے، صحیح. اچھے افراد پیدا ہوں جی ہاں، جو معاشرے کے لیے نافع و مفید ثابت ہو بن سکیں اور اپنے والدین کے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جی. سکے. گویا نسل کے بارے میں آپ نے جو گفتگو فرمائی تو اس کا خلاصہ یوں سمجھ لیا جائے کہ انسانی آبادی کی پرورش یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. اور صحیح انسانی افزائش. جی، اور یہ کام اس وقت تک ممکن نہیں ہے، یعنی بچوں کو پالنا اتنا تکلیف دہ کام ہے، یہ اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک ماں باپ کے دل میں بچوں کے لیے بے پناہ محبت نہ پائی جائے. اور محبت تبھی ہوگی جب ماں باپ کو یقین ہوگا کہ یہ ہمارے ہی بچے ہیں. اب ایسی صورت میں کوئی دوسرا دخل دے اور اس بنے ہوئے ہار کو برباد کر توڑ دے جی تو یہ تکلیف سارا معاملہ خراب ہو ہاں، جائے گا. اسلام نے اس لیے اس پر بڑی ساری وہ لڑی بکھر جائے گی ہار کی. جی ہاں. فی الحال ناظرین کرام ہم لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو آئیے سلسلے گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل جو گفتگو چل رہی تھی اسلامی معاشرے میں یا دین اسلام میں انسان کے بنیادی حقوق، ان میں سے 3 حقوق کے بارے میں آپ نے تذکرہ فرمایا. نمبر 1 دین، کہ ایک دوسرے کے دین کو نہ چھیڑا جائے. نمبر 2 ایک دوسرے کی زندگی سے نہ کھیلا جائے، نقصان نہ پہنچایا جائے. نمبر 3 نسل انسانی،
اسے برباد نہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ نمبر 4 یعنی انسان کی عقل، اس کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے، اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ صحیح بات ہے کہ انسان اسی وقت مانا جاتا ہے جب عقل والا ہو، جی ورنہ وہ تو جانور کہا جاتا ہے۔ جی پاگل کو لوگ صحیح انسان نہیں مانتے، اس کے اوپر احکام بھی نہیں ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو اسی صورت میں اگر کوئی انسان بہت خوبصورت ہے، بڑے مالدار ماں باپ کا بیٹا ہے، اور جیسے مثال مشہور ہے، کہتے ہیں کہ اتنا امیر کبیر بچہ کے پیدائشی، جیسے کہتے ہیں کہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا، لیکن ذرا سا اس کی عقل میں فطور پیدا ہوا، کچھ ہل گیا اپنی جگہ سے، تو سب کچھ بیکار، شکل بھی گئی، حسن و جمال بھی گیا، مال و دولت کی یہ ریل پیل سب کچھ گیا۔ تو اس حساب سے انسان کی جو حقیقی انسانیت ہے جی یہ ہے کہ اس کی جو قدر و قیمت ہے اسی عقل کی بنیاد پر ہے۔ اب عقل کی جب اتنی اہمیت ہے تو اس سے کھلواڑ شریعت میں منع ہے، جی اور اسی طرح سے کسی بھی انسان یا کسی بھی قانون میں کسی کی عقل کو چھیڑنا، اس کو برباد کرنا یا اس کے عقل کو تباہ و برباد کر دینا، جی یہ عقل کی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بے عقلی ہے، بہت بڑی بے عقلی۔ لہذا شریعت نے اس کے حفاظت کے لیے بہت سے قوانین اور وہ اسباب جو عقل کو برباد کرنے کو لے جاتے ہیں سب سے روک دیا ہے۔ جی یعنی انسان نہ تو کوئی ایسی حرکت کرے کسی دوسرے کے ساتھ کہ جس سے اس کی عقل متاثر ہو، اور نہ اپنے ساتھ، نہ اپنے ساتھ کہ اپنی عقل متاثر ہو۔ دوسرے کے ساتھ بھی لوگ کیا کرتے ہیں، مثلا یہ کہ جائیداد کا معاملہ ہے، اب وارثوں میں سے کسی نے کسی دوسرے کو پکڑا، اب اسے انجیکشن لگاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، زبردستی دوائیں کھلاتے ہیں کہ یہ پاگل ہو جائے، پھر پاگل خانے میں ڈال دیتے ہیں، ہاں پڑا رہے وراثت گا۔ اپنے ہاتھ آ دیتی ہے۔ جی ہاں، یا اسی طرح انسان کوئی ایسی حرکت کرے کہ جس سے خود اس کی اپنی عقل متاثر ہو، کوئی مثال بیان فرمائیے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ عقل ہی کی بنیاد پر انسان مانا جاتا ہے، جیسے میں نے کہا، جی اور اسی بنیاد پر اس پر ذمہ داریاں آتی ہیں، اور اسی بنیاد پر اس کی عزت ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جی تو یہ تکریم بنی آدم عقل کے ذریعے سے ہے۔ صحیح، عقل کی بنیاد ہی پر اس کے لیے ساری چیزیں مہیا کی جاتی ہیں۔ اگر عقل نہ ہو تو اس کو نعمتیں نہیں دی جاتی، اس کو مال نہیں دیا جاتا، بچپنا ہونے کی بنیاد پر یا پاگل ہونے کی بنیاد پر ان سے ساری چیزیں روک لی جاتی ہیں۔ جی زندگی کے آرام و شائست اور اسی طرح سے زندگی کے فیصلے یا اپنے کاموں کے دیکھ ریکھ خود نہیں کر سکتا، جی تو انسان کے عقل کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ جی اور اگر عقل نہ ہو تو دنیا میں بھی انسان نہیں مانا جاتا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ کے احکام کے اندر بھی اس کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس پہ اس کو مواخذہ ہو۔ جی لہذا عقل کی حفاظت کے لیے انسان کو سب سے پہلے ان ساری چیزوں سے دور رہنا چاہیے جو اس کے عقل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جی آئیے ہم دیکھتے ہیں اسلام میں سب سے پہلے اسلام نے عقل کو برباد کرنے والی سب سے پہلی چیز جو لوگوں کے ہاں اپنے فطرت میں پڑی ہوئی تھی کہ شراب پیتے تھے۔ جی اسلام نے شراب کو آنے کے ساتھ دھیرے دھیرے اتنی جو ان کی گھٹی میں پڑی تھی کہ وہی ان کی زندگی تھی، صحیح، اس کے باوجود اسلام نے اس کو دھیرے دھیرے روک دیا، بالکل جی روک دیا۔ شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے مسلمانوں کے ہاں، اور اس کا پینا بند کر دیا گیا۔ اس کے پینے کے ساتھ مسجد میں پہلے نہیں آ سکتے تھے، بعد میں کسی وقت انہیں پینا منع کر دیا گیا، جی اس لیے کہ شراب یہ عقل کو، اس لیے اس کا نام خمر دیا گیا شریعت میں۔ خمر جو ہے ڈھانپ دینے والی چیز، ما خامر العقل، ما خامر الخمر ما خامر العقل۔ جی تو عقل جب پردہ پڑ جاتا ہے، گویا کہ عقل کے ہونے کا جو مقصود ہے، جو غرض و غایت، وہ چیز چلی جاتی ہے۔ صحیح ہے، تو شراب پینے کے ساتھ انسان اپنے عقل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، وہ کوئی بھی نشہ آور چیز ہو۔ اور اسی طرح سے اب یہ شراب کے ساتھ، شراب کی جو تعریف، خمر کی جو تعریف شریعت میں کی گئی جی کہ وہ کوئی بھی خمر جو کہ نشے میں پہنچائے اس کا نام خمر ہے۔ جی ضروری نہیں کہ اس کی شکل ایسی ہو ہاں، اور اس کا نام ایسا ہو، یہ ضروری یہ نہیں۔ ضرور نہیں کہ اس سے بنی ہے، اس سے بنی، اس انداز کی، وہاں کی ہے، یہ ہلکی ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے، چھوڑی ہوتی ہے، جس میں بھی تھوڑا پینے پر یا چاہے زیادہ پینے پر جی اس کے اندر نشہ پیدا ہوتا ہے جو انسان کی عقل کو ڈھانپ دیتا ہے، تو منع کیا گیا ہے۔ صحیح، لہذا عقل نہ ہونے کی بنیاد پر عقل زائد جس چیز سے ہوتی ہو صحیح، وہ چیز منع کی گئی ہے، اور انہی میں سے حدیث میں فرمایا گیا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جی
جس کے زیادہ مقدار میں پینے سے نشہ آ جاتا ہو تو اس کا تھوڑا پینا بھی منع کر دیا گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میں تو اتنا ہی پیتا ہوں جس سے ہماری عقل خراب نہیں ہوتی، ٹھیک ٹھاک رہتی ہے. لیکن شریعت نے یہ تھوڑے تھوڑے سے آدمی زیادہ رب جاتا ہے، بالکل جی، اسلام نے اس کو بھی منع کر دیا گیا ہے. بلکہ یہ کہا گیا حدیث میں کل مسکرن خمرن وہ کل خمر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ میں پہنچا اس کا نام خمر ہے، اس کا نام شراب ہے، اس کا نام نشہ آور چیز ہے، تو وہ چیز منع ہے اور حرام قرار دیا گیا ہے. تو ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہوئی عقل، یعنی اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، قدر و قیمت ہے. انسان کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جس سے کسی دوسرے کی عقل کو نقصان پہنچے، یا ایسی حرکت بھی نہ کرے کہ جس سے خود اس کی اپنی عقل متاثر ہونے کا اندیشہ ہو. اس لیے کہ عقل ہے تو وہ انسان ہے، اور یہ کہ عقل کی بدولت دین اسلام میں انسان کو اور مسلمان کو اتنی بڑی اہمیت جو دی گئی ہے کہ اچھے اچھے کام کرے گا، اللہ کی عبادت بجا لائے گا اور ترقی کی منازل طے کرے گا. تو یہ سب کچھ تبھی ممکن ہوگا کہ اگر اس میں عقل ہوگی. جی ہاں، ورنہ یہ اسی کہ لیے عقل اسلام میں نہیں ہے. دیکھیے جی اس سلسلے میں جو لوگ مضرت والی چیزیں جو عقل کو مضرت پہنچانے والی ہے، جو بھی اس میں شریک ہوتا ہے سب کے اوپر گناہ بیٹھا ہے. جی حدیث میں آیا کہ شراب کے سلسلے میں 10 آدمیوں پر گناہ پہنچتا ہے. جی ایک تو نچوڑ کے شراب بنانے والا، اور اس کے بعد دیکھا جاتا ہے پینے والا، پلانے والا، اٹھا کے دینے والا، جس کو لے جاتا ہے اس کو بیچنے والا، اور اس طرح سے اس کی بیچ کر کے اس کی قیمت کھانے والا، جس کے لیے خریدا جائے خریدار، سب کو گناہ پہنچتا ہے. گویا کہ اسلام چاہتا ہے کہ عقل کی حفاظت کے لیے سب کو مجموعی طور پر کام کرنا چاہیے. کسی کو بھی اس سلسلے میں کوئی تعاون ایسا نہیں دینا چاہیے جس سے کسی کی عقل خراب ہوتی ہو. جی جزاک اللہ خیرا. تو ان 5 چیزوں میں سے آخری چیز کیا ہے؟ اب آخری چیز انسان کی انسانی زندگی یا بنی آدم کی بقا کے لیے دنیا میں مال بھی ہونا چاہیے. صحیح. اور مال اس کی اپنی پراپرٹی ہوتی ہے، جی اس میں کوئی دخل دے تو شریعت اس کو منع کر دی. جیسے اس کی دینی آزادی ہے، اس کی عقل کی بقا اس کی آزادی ہونی چاہیے، ایسے مال بھی اس کی چیز ہے، اس میں کسی کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے. جی جو چیز اس کی ہے اپنی، لیکن صحیح ڈھنگ سے ہونا چاہیے. لہذا مال وہ چیز ہے جو جس کو وہ اپنے لیے سنبھال کے رکھتا ہے، جی چاہے وہ روپے پیسے میں ہو، چاہے غلے میں ہو، چاہے جانوروں میں ہو. جو چیز اس کی اپنی مانی جاتی ہے اس کا مال کے حساب سے وہ مال ہے. جی اور مال یہ انسان کی زندگی کے لیے ایک زینت بھی ہے، اس کی زندگی چلانے کا ذریعہ بھی ہے، اس کی زندگی کے بقا کا ذریعہ بھی ہے. صحیح. کھانے پیے گا کہاں سے، اپنی زندگی کیسے بچائے گا؟ تو اس لیے مال اس کی اپنی زندگی ہے اور زندگی کے قیام کا ذریعہ بھی. ہاں وہی کہ وَلَا مال اس کی تُؤْتُوا اپنی زندگی، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے. أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. قیام کا لفظ اس میں خاص تصور ذہن میں ابھرتا ہے. قیام کے لفظی معنی کھڑے رہنا. تو جس طرح فرض کیجئے ایک تھیلا ہے یا بوری ہے، اگر وہ بھری ہوئی ہے تو اگر آپ اسے زمین پر رکھیں گے تو وہ کھڑی رہے گی، لیکن اگر خالی ہو گئی ہے تو بیٹھ جائے گی، پھسپھسی ہو جائے گی، اس کی ہوا نکل گئی چکی. تو اسی طرح اگر جیب میں پیسہ ہوگا تو انسان اپنی برادری میں، معاشرے میں عزت کے ساتھ جی سکے گا، کھڑا رہے گا. لیکن اگر پیسہ نہیں ہے، جیب خالی ہو گئی خدا نخواستہ، تو گر جائے گا، نظروں سے گر جائے گا، دلوں سے گر جائے گا. اور جیسے کہتے ہیں کہ غریب آدمی سے تو اپنے بھی آنکھیں پھیر لیتے ہیں. ہاں اور خود اور غریب جو آدمی، پیسے والا آدمی ہے تو لوگ دور دراز کے بھی زبردستی رشتہ جوڑتے ہیں کہ یہ میرے فلاں کا فلاں کا فلاں کا بیٹا ہے. اور اگر مال نہ ہو تو خود انسان اپنے سے بھی پریشان ہو جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے. صحیح ہے. اس لیے کہ اس کی خدا زندگی کے نخواستہ. بقا کے اسباب ختم ہونے لگتے ہیں. مال نہیں ہوتا تو انسان کی عزت مجروح ہوتی ہے، دوسروں سے مانگتا ہے. لہذا اسی لیے اسلام نے مال کو کمانے، صحیح ڈھنگ سے کمانے، اس کی حفاظت کرنے اور اس کے پاس ہونے کے بعد دوسروں کو اس میں دخل دینے سے روکا ہے. دوسروں کو دخل دینے سے روکا ہے کہ ہم کسی دوسرے کے مال کو نقصان نہ پہنچائیں. اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہمیں اس چیز سے بھی روکا ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں اپنے مال کو برباد نہ کریں. یہ بھی بہت اہم بات ہے. جی ہاں. اور آدمی صحیح ڈھنگ سے جب اپنے مال کو کماتا ہے تو وہ بہتر ہے. اسی حدیث میں نعم المال الصالح للرجل الصالح. جی مال، اچھا مال اچھے آدمی کے لیے کتنا اچھا چیز ہے. صحیح. لیکن اب یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر برا مال ہو، آدمی اچھا ہو تو اس کو بھی برباد کر دیتا ہے. جی یعنی حرام اگر ذریعے سے کمایا ہو تو اچھی انسان وہ نعمت نہیں ہے. نعمت نہیں ہے. اور ایسے ہی حرام ذریعے سے کمایا ہوا حرام پر منتج ہوتا ہے. جی تو اس کے وجہ سے جو اسی لیے حدیث میں آیا کہ
کہ جو آدمی حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام پہنتا ہے، اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ جی اور ایسے ہی یہ ہم اپنے تجربے سے جانتے ہیں، لوگ بتاتے بھی ہیں کہ حرام سے پلا ہوا جسم حرام کام کی طرف زیادہ رغبت رکھتا ہے، جی بلکہ اس کے آثار بچوں پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات وَاعْمَلُوا وعملوا صَالِحًا۔ صالحا، کہ پاکیزہ رزق کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ پہلے یہ حکم دیا کہ پاکیزہ رزق کھاؤ، بعد میں یہ حکم دیا کہ اچھے کام کرو۔ تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اگر رزق پاکیزہ ہوگا تو اچھے کاموں کی توفیق نصیب ہوگی، ورنہ شاید توفیق ہی نہ ہو۔ اور یہ کہ ایما لحم نبت من سحت فالنار اولا، اولا بھی کہ حرام سے جس جسم کی پرورش ہوئی ہے تو جہنم کی آگ ہی اس کے لیے بہتر ٹھکانہ ہے۔ تو مال جب انسان کا اپنا ایک بنیادی حق ہے تو اس کی حفاظت کے لیے بھی اسلام نے کئی قوانین لگائے ہیں۔ جی چوری منع کر دیا ہے، اسی طرح سے جو چور ہو اس پر حد جاری کیا ہے، جی ایسے ہی لوگوں کو اپنے مالوں کو یا دوسرے کے مالوں کو برباد کرنے سے روکا گیا ہے۔ جی اگر کوئی کسی دیتا ہے تو اس کے مال کے حفاظت اور بقا کے لیے گارنٹیاں لیتا ہے اور دیتا ہے اسلام۔ صحیح، آیت مداینہ ہے، جی ہاں، آیت مداینہ قرض کے کا اندر لین دین ہے تو اس میں بڑی ضمانتیں اور ضمانتیں بڑی دینی پڑتی ہیں۔ تعلیمات ہیں۔ تو اس قسم سے اور اسی طرح سے مال کو بڑھانے کے اسباب و ذرائع بھی بناتا ہے۔ جی ایسا نہیں کہ مال صرف ہے تو مال کی حفاظت بھی کرو، لیکن یہ مال کو- بڑھانے کی بات تو الگ ہے، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا آپ کے سامنے کہ لوگ پیسہ لیتے ہیں واپس ہی نہیں کرتے۔ یہ مال کی یہ دل حفاظت، دکھانے والی بات ہے، مال کی حفاظت کسی میں وہ ہے اور کچھ لوگ، دینی تعلیمات کی روح سے یہ بدترین حرکت ہے۔ ہاں یہ ہے کہ انسان کے مال کا غصب کرنا جی اس کے کئی انداز ہیں، کوئی زبردستی لیتا ہے، کوئی چوری کر کے لیتا ہے، کوئی اس انداز سے لیتا ہے کہ وہ غصب کرنے کا نام تو نہیں دیتا پہلے، جی لیکن وہ اس کے ارادے اور نیت پہلے سے ہی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو آدمی کسی سے مال لیتا ہے اس نیت کے سے اسے دینا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت میں برکت کرتے ہیں، اس کا مال ادا کر لے جاتا ہے، اور جو لیتا ہے اس نیت سے کہ اسے دینا ہی نہیں ہے، یعنی دوسرے کے مال کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی توفیق نہیں دے بلکہ یہ اس کی زندگی آخر میں خود ہی خسارے میں پڑ جاتی ہے۔ درست۔ لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ تو اسلام نے مالوں کے احکام بیان کیے ہیں، ان کی حفاظت کے ذرائع بیان کیے ہیں، ان کے کمانے کے اسباب بیان کیے ہیں، اور اس طرح سے جو مالوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کے لیے اوپر سزائیں متعین کی ہیں۔ گویا ان 5 حقوق میں سے آخری بات یہ ہے کہ مال، یعنی دین اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کوئی ایسی حرکت نہ کیا کرے کہ جس سے آپس میں ایک دوسرے کے مال کو کوئی نقصان پہنچے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ انسان خود اپنے مال کو بھی ضائع کرنے سے بچے باز رہا کرے، کیونکہ یہ مال یہ اگر حلال ہے تو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ کہ سر آنکھوں پر رکھنے کی چیز ہے کہ اللہ نے رزق حلال ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس کی قدر کی جائے، اسے ضائع نہ کیا جائے، خواہ وہ اپنا ہو خواہ کسی دوسرے کا ہو۔ پروگرام کے اختتام پر تہہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے، نہایت عمدہ انداز میں آپ نے رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو سب کو اس طرح توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی لمحات میں تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اللہ رب العزت کے حضور ہم دست بدعا ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کہ آپس میں ہم ایک دوسرے کی حقوق کی پاسداری کیا کریں ہمیشہ، اور کسی کی بھی حق تلفی یا کسی بھی شکل میں دل آزاری سے ہم ہمیشہ گریز ہی کیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔